بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، کمالات اور شان کے جو مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات طیبات آپ کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ متعدد آیات طیبات میں آپ کی عظمت کے نشانات موجود ہیں۔ جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کی صف میں شامل تھے، تو اس وقت آپ ان کے لیے شان و شوکت کا سبب تھے، اور آپ کی وجہ سے ان کے پاس بہت بڑی طاقت موجود تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ آج ہماری طاقت آدھی ہو گئی ہے، یعنی آج ہماری طاقت کا آدھا حصہ کٹ گیا ہے کہ عمر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ تو اس وقت آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اہل اسلام کو تقویت حاصل ہوئی۔ 39 لوگ آپ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں مسلمان آپ تھے، اور اس وقت سورہ انفال کی آیت نمبر 64 جو نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ اہل ایمان آپ کے لیے کافی ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا اہل اسلام کے لیے اتنی قوت اور شان و شوکت کا سبب بنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب عمر آ گیا ہے، عمر جانے اور مشرکین جانے۔ المستدرک کی حدیث نمبر 4543 ہے۔ اسی آیت طیبہ کے پس منظر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں سر عام نماز نہیں ادا کر سکتے تھے، یعنی مسلمان کمزور تھے اور مشرکین طاقت میں تھے، قوت میں تھے، غلبے میں تھے، اور وہ مسلمانوں کو خانہ کعبے کے صحن میں نماز ادا کرنے کی سر عام اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہی ہماری حالت تھی حتیٰ اسلم عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اتنی تقویت اور مضبوطی عطا فرمائی کہ انہوں نے سر عام خانہ کعبے کے صحن میں بھی نمازیں ادا کرنا شروع کی۔ تو یہ آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 64، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان اور آپ کے اسلام میں داخل ہونے کی بشارت کو بیان فرما رہی ہے۔ اسی طرح سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو انہیں رکوع کی حالت میں دیکھے گا، سجدے کی حالت میں دیکھے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں، اسے تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت طیبہ کی تفسیر میں کئی مفسرین نے لکھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ جو فرمایا گیا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، تو یہاں معہ سے مراد جناب سیدنا ابو بکر ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، اس سے مراد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ جو اشداء علی الکفار، اس میں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت مفسرین نے بیان کی ہے، اس کی تائید ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3751 سے بھی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے مختلف صفات کو اور ان کے ایمانی کیفیات کو ذکر کیا، تو وہاں سرکار جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے لگے تو آپ نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، کہ میرے صحابہ میں اللہ کے معاملے میں جو سب سے زیادہ سخت ہے، یعنی اللہ کے حکم کے معاملے میں، وہ عمر ہے۔ تو یہ اشداء علی الکفار، یہ قرآن مجید میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا نشان موجود ہے، آپ کی منقبت موجود ہے۔
اس کے علاوہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات طیبات ہیں جو مجموعی طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، ان کے کمالات کو بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت کو بیان کرتی ہیں، ان ساری آیات طیبات میں دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور بالخصوص قرآن مجید کی سورہ التوبہ شریف کی آیت نمبر 100، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا درجہ بدرجہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اور اپنی رضا کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پھر احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، ذالک الفوز۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت طیبہ کا مصداق بدرجہ اولا دیگر صحابہ کے ساتھ جناب سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، جن کے لیے جو اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، ہمیشہ انہی میں رہیں گے، اور جنہیں بہت بڑی کامیابی نصیب ہو گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت کے اور مقام و مرتبے کے دیگر نشانات موجود ہیں، ان میں ایک انتہائی اہم اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ تقریباً قرآن مجید کی 1 درجن کے قریب آیات طیبات ایسی ہیں جو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ یعنی کسی معاملے میں اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، تو کسی معاملے میں مسلمانوں کے احوال، اخلاقیات، عبادات کی اصلاح کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کوئی بات آئی کہ ایسے ہو جانا چاہیے تو بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیات طیبات نازل فرما دی، اور وہ آپ کی رائے ہمیشہ کے لیے دین کا حصہ بن گئی۔ اس وقت صرف بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 4083 ہے، اسی طرح یہی 402 نمبر حدیث مبارکہ بھی ہے، اور دیگر کئی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَقَفْتُ رَبِّ فِي ثَلَاثٍ، کہ 3 کاموں میں، 3 چیزوں میں میرے رب نے میری موافقت کی ہے، یعنی جو میری رائے تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر لگائی۔ یہ بطور خاص 3 چیزیں آپ نے اس حدیث میں بیان کی ہیں، وگرنہ دیگر احادیث کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں تو یہ 1 درجن کے قریب چیزیں بنتی ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو 3 چیزوں کا ذکر ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کاش ایسا ہو کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیں، یعنی خانہ کعبہ کے سین میں جو پتھر موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کے قریب کھڑے ہو کے ہم نماز ادا کریں، نفل ادا کریں، تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، میرے رائے کو قبول فرمایا۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 125 نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کی کو نماز کی جگہ بنا ڈالو۔ اسی طرح دوسری بات آپ نے بیان کی کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہر طرح کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور وقت وہ تھا، زمانہ وہ تھا کہ ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش آقا علیہ السلام اپنی ازواج کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ میں نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، سورہ احزاب میں آیت پردہ کو نازل فرما دیا، جس میں سب سے پہلے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن، انہیں اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور تیسری بات آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ایک معاملے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اکٹھی ہو کے آئیں، وہ سرکار سے کچھ مطالبہ کر رہی تھی، تو میں گیا اور میں نے انہیں جا کے، مجھے یہ بات اچھی محسوس نہ ہوئی، تو میں نے انہیں جا کے کہا کہ ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام تمہیں طلاق دے دیں، اور تمہارے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ کہتے ہیں یہ بات میں نے کی، اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کی تصدیق کی اور کرم نوازی فرمائی، اور قرآن مجید سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی،
عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، کہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو طلاق دے دیں اور آپ کا رب بدلے میں آپ لوگوں سے بہتر ازواج آپ کو دے دے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے ازواج کا کوئی معاملہ سرکار کے ساتھ چل رہا تھا، جس طرح گھروں میں میاں بیوی کے معاملات چلتے ہیں، تو کوئی ناراضگی بنی تھی تو وہ ازواج آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پریشانی کا اظہار کیا اور انہیں تنبیہ کی کہ تم ایسا نہ کرو، تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ تو یہ 3 مقامات ہیں جو آپ نے خود بیان فرمائے ہیں، اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات طیبات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں، آپ کی شان کو بیان کر رہی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے آپ کی فضیلت، شان اور کمالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے صفحات میں محفوظ فرما دی ہے کہ جب تک قرآن مجید قائم رہے گا، یہ قرآن مجید حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان اور کمالات کے ڈنکے بجاتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے اوپر کرم نوازی فرمائے، ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے، قرآن مجید پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔